کشمیر میں ایک بڑھتی ہوئی کنٹروورسی جو نیشنل کانفرنس میں بڑھتی ہوئی دراریں اس وقت دکھ رہی ہیں. آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے جو یہاں پہ ریزرویشن کیس کو لے کے پروٹیسٹ ہوا تھا. ایم پی سعید آغا روح اللہ نے اس پروٹیسٹ کو لیڈ کیا تھا سی ایم عمر عبداللہ کے گپکار ریسیڈنس پہ, اور اس کے بعد مختلف پولیٹیکل پارٹیاں اس پروٹیسٹ میں جڑی. لیکن کل کے بعد جو یہ پوری آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سیناریو ہے وہ بدل گیا, کیونکہ اس کے بعد سلمان ساگر جو حضرت بل کے ایم ایل اے ہیں اور این سی سے ہی ہیں, انہوں نے کہا کہ جو بھی ایم پی سعید آغا روح اللہ نے کیا ہے اپنی کیپیسٹی میں کیا ہے, اس میں نیشنل کانفرنس کا کوئی دخل نہیں تھا. کہ یہاں کوئی پارٹی کا مقصد کچھ بھی نہیں ہے, یہاں کا پارٹی ذکر ہی نہیں ہے. علل اعلان ہم بچوں کے لیے آئے ہیں, ہم کا خالی مطلب ان کے لیے سپورٹ کے لیے آئی ہے, جو ان کی ریزرویشن پالیسی ہے ان کے لیے آئے ہیں, اور کوئی پارٹی کی ذکر وہاں پہ میں نے جہاں تک سنا ہے, میں نے ایسا کچھ نہیں سنا وہاں پہ پارٹی کا ذکر ہوا ہے. اب آپ بول رہے ہو کہ انہوں نے پارٹی کا ڈسپلن توڑا, انہوں نے پارٹی کی مطلب انہوں نے مطلب کاٹا پارٹی کو, ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. آغا صاحب نے خود وہاں پہ ایک میڈیا ان سے مطلب بائٹ لے رہی تھی, ان سے کہا گیا کہ آپ پارٹی کو توڑنے یہاں پہ آئے ہو, انہوں نے کہا جو پارٹی کو توڑے گا ہم ان کو توڑیں گے. سو یہ ذکر وہاں پہ نہیں تھی. تو آج آپ نے کیسے بولا کہ یہ انڈسپلن ہو رہا ہے پارٹی کے ساتھ؟ جہاں تک ہمارا ماننا ہے, ان کی جو آغا صاحب کی آئیڈیالوجی ہے وہ ایک سٹینڈ پہ رہی ہے, مطلب ان کا جو مشن ہے وہ ایک مشن پہ رہا ہے. وہ نہیں, اگر ان کو مطلب سی ایم کے ساتھ کچھ بچوں کی خاطر اگر لڑنا بھی پڑے وہ لڑیں گے, وہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ سی ایم ہے. ان کی ایک پالیسی پہلے سے رہی ہے, یہ ایک مشن کے تحت, ون رول ون مشن, جہاں تک ہمیں پتا ہے ینگ جنریشنز کو. اور انہوں نے کل بھی ایک بائٹ دیا تھا, پتہ نہیں وہ ارلی ٹائم سے کچھ میڈیا تھی, وہ ایک بائٹ دیا کہ اگر آغا صاحب کو ووٹ ملے ہیں وہ این سی کے طور سے ملا ہے, مطلب ان کو ٹیگ ملا ہے این سی کا, تبھی لوگوں نے ووٹ دیا ہے. یہ سراسر غلط ہے. اگر ہم ینگ جنریشن نے ووٹ دیا ہے تو وہ دیا ہے آغا صاحب کے فیس کے اوپر. یہاں پر سلمان صاحب آئے حضرت بل کانسٹیچوئنسی میں, آغا صاحب کو لے کر آئے یہاں پہ. اگر آپ کہتے ہو کہ نیشنل کانفرنس کا ٹیگ ہے, پھر آپ کیوں لے کے آئے آغا صاحب کو اپنے ساتھ, کہ ان کو بولے کہ ہم کو ووٹ دیجیے؟ پھر کیا ضرورت تھی آپ کو یہ کہنے کی؟ یہ سب ہمیں مطلب ہم یہی چاہتے ہیں, ہماری ڈیمانڈ ہے آپ سلمان مطلب آپ اپولوجائز کیجیے عوام کے ساتھ, آپ مانگیے معافی, ہم نے غلط بولا ہے. دیٹس دا پوائنٹ آف ینگ جنریشن. کچھ اور لوگ بھی ہیں, بات کرتے ہیں. نام بتائیں آپ اپنا. میرا نام اعجاز حسین ہے. اعجاز بتائیے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ایز اے ینگسٹر, کیونکہ آپ لوگ ایلیجیبل تھے اس بار ووٹ کے لیے, آپ لوگوں نے ایک امید کے ساتھ ووٹ دیا. کیا لگ رہا ہے جو ابھی سلمان ساگر نے کل جو آپ کے ایم ایل اے ہیں حضرت بل کے, انہوں نے سعید آغا روح اللہ کے خلاف جو کہا ہے, کیسے دیکھ رہے ہیں یہاں کے لوگ؟ کیونکہ ہمیں یاد ہے ابھی جب آپ سے ذکر بھی ہو رہا تھا, جیسے ابھی ساحل بھی کہہ رہے تھے کہ جب الیکشن کے دوران سلمان ساگر جب حضرت بل کانسٹیچوئنسی میں آئے تھے تو آغا روح اللہ بھی ان کے ساتھ تھے. جی, جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہم ایلیجیبل ہے ووٹ کے لیے, اور ہم ایلیجیبل ہے ہر کسی جاب کے لیے بھی. جیسے کہ جے کے ایس ایس بی کے پوسٹ آپ دیکھ رہے ہیں, اتنے لیول پہ اتنی کوانٹٹی میں ابھی پوسٹ نہیں آ رہے ہیں. اگر جے کے پی کے 4000 پوسٹ آئے تھے, اور اس میں سے دیکھیں آپ ریزرویشن پالیسی کو لے کے جو ابھی اتنا ہنگامہ ہو رہا ہے, پروٹیسٹ ہو رہا ہے, لیکن یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ہمارے ایم ایل اے صاحب یہ کیوں نہیں سمجھ رہے کہ یہ بات ہو رہی ہے یوتھ کے فیوچر کی. اور اگر ہم اس بات کو لے کے چلے کہ جب سلمان ساگر ادھر پہ آئے تھے وہ آغا صاحب کو لے کے آئے تھے, اور جو آغا صاحب نے ہمیں پرومسز کیے تھے ایز این یوتھ, واٹ وی ریکوائر, واٹ وی ڈیزرو ایز این ایجوکیٹڈ پرسن. ہم یہاں پہ اتنے سارے ایجوکیٹڈ ان امپلائڈ بیٹھے ہیں. ان نیشنل کانفرنس کا جو معیار تھا اس ٹائم پہ, جو انہوں نے کہا تھا کہ امپلائمنٹ پہ بات کریں گے, بٹ امپلائمنٹ پہ تو وہ بات کریں گے, جتنے بھی پوسٹز آئے سیکریٹریٹ سے آئے, جے کے ایس ایس بی کے تھرو کنڈکٹ کروائے, بٹ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس میں ریزرویشن ہمیں کتنی مل رہی ہے. ایز این حضرت بل کانسٹیچوئنسی ہم سارے جنرل کینڈیڈیٹس ہیں, ہمارے میں کوئی بھی ریزروڈ کینڈیڈیٹس نہیں آتا ہے. سو ان کو یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ کی کانسٹیچوئنسی میں زیادہ تر لوگ جنرل کینڈیڈیٹس میں ہے, کیا آپ اس بات کو سپورٹ نہیں کر رہے, کیا آپ اپنے یوتھ کو سپورٹ نہیں کر رہے جنہوں نے آپ کو ایم ایل اے بنایا؟ اس ٹائم پہ یہ جو الیکشن ہوا, ہر کوئی یوتھ اپنے معیار پہ کھڑا تھا کہ یہ الیکشن ہونا چاہیے, اور ہم نیشنل کانفرنس کو ان فرنٹ لائے. پی ڈی پی نے جو کیا اس سے پہلے ہمیں اس کے ساتھ کوئی غرض نہیں تھا کسی بھی, لیکن ہم نے اس بات کو لے کے ووٹ دیے جو کہ ان کے پرومسز تھے, جابس کو لے کے, پاور سپلائی کو لے کے, واٹر سپلائی کو لے کے,
अनएम्प्लॉयमेंट को लेके, सब चीज़ों को लेके जो उनके प्रोमिसेस थे, हमने उस बात को मद्देनज़र रखते हुए वोट दिया है. सो अब हमें ये चाहिए कि अगर आप मुखालफत अभी कर रहे हैं, इस बात को कह रहे हैं कि आपकी पार्टी में से वो बंदा है ही नहीं, आपकी पार्टी में से वो जो प्रोटेस्ट हुआ, आपकी पार्टी में से कोई बंदा गया ही नहीं. हमें ये क्वेश्चन है कि आपकी पार्टी में से गया क्यों नहीं, कि जबकि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सबसे ज्यादा जनरल कैंडिडेट्स आते हैं. आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को दूर कर रहे इससे, आप अपने यूथ को दूर कर रहे इससे. जबकि आगा साहब बडगाम से है, बडगाम में ज्यादातर लोग रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं. उनको क्यों पड़ी है कि वो हजरत बल के लोगों से. हम ये चाहते थे कि उस प्रोटेस्ट में हमारे एमएलए शामिल हो, जबकि आपके बिहाफ पे आगा साहब गए और आगा साहब को अब कह रहे कि आपके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है. अब ये चाहते हैं कि थोड़ी बहुत अपॉलजी वो करें और इस मसले को हल करें और वो भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हो. हमारी यही रिक्वेस्ट है, ताकि आगे जाके जब और इलेक्शन होंगे, म्यूनसिपलिटी इलेक्शंस होंगे, हम आपकी पार्टी को वोट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे लिए काम हो. यू आर फॉर द पीपल. तो आपने सुना, जो यंगस्टर्स हैं हजरत बल के, बहुत ही मैच्योर वोटर्स हैं, यहाँ पे यंग वोटर्स रहे हैं, और रीज़न भी इन्होंने कहा. तो कहीं ना कहीं कुल मिला के अगर बात की जाए तो चाह रहे कि सलमान सागर जो है भले ही प्रोटेस्ट में खड़े नहीं हुए इन यंगस्टर्स के लिए, लेकिन जो MP आगा रूल है, जो इन लोगों के लिए खड़े हुए, एटलीस्ट उनकी तनकीद ना करें, उनसे जल्द माफ़ी मांगे. न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर हजरत बल से आफाक शाह के साथ में सरोज कफील.